کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بنجارن کے سلسلہ کتاب گردی کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور بنجارن کے سلسلہ کتاب گردی میں آج ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتاب کا عنوان ہے میرے کارواں۔ میرے کارواں کامیاب قائدانہ زندگی گزارنے کی کیفیتیں، جو کہ لکھی ہے جناب ڈاکٹر شیخ تنویر احمد نے۔ اور جناب آپ کو ہم اس سے پہلے کہ مصنف کا تعارف کروائیں، اس کی کچھ آپ کو ہائی لائٹس بتا دیتے ہیں کہ کتاب میں کیا کیا چیز ہے۔ کتاب میں سماجی تحرک، پرعزم ٹیم، روحانی سکون، جسمانی صحت، وقت کا صحیح استعمال، دانشورانہ صلاحیتیں، مثبت عمل، صحیح سمت اور کردار سازی کے بارے میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر تنویر احمد پاکستان کی ایک بہت بڑی غیر منافع بخش تنظیم ہینڈز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ میڈیکل گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا اور پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سانتا کروز، کیلیفورنیا، امریکہ سے لیڈرشپ میں فیلوشپ حاصل کی۔ دوستو، ان کا صحت، تعلیم اور ترقی کے میدان میں کام کرنے کا منفرد تجربہ ہے، جو 30 سال کے لگ بھگ ہے۔ ان کا وسیع تجربہ یو ایس ایڈ، سرکاری ادارے، محکمہ صحت اور غیر منافع بخش تنظیم ہینڈز کے لیے کام کرنے کا ہے۔ ان کے منفرد تجربوں نے انہیں صحت، تعلیم، غربت اور ترقی جیسے مسائل کے علم سے روشناس کروایا، جس سے ان کو اپنے کام کی زمینی حقائق کا پتہ چلا۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملکی مسائل کو کامیابی سے اجاگر کیا۔ ساتھیو، ڈاکٹر تنویر کی 21 سالہ قیادت نے ہینڈز کو ایک چھوٹے سے ادارے سے قومی اور بین الاقوامی ادارے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس عرصے میں ڈاکٹر تنویر نے 25 سے زائد مقالے مقامی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں پڑھے۔ انہوں نے 23 کتابیں صحت، تعلیم، ترقی کے عنوان پر اس ادارہ کی جانب سے شائع کی۔ ساتھیو، یہ چونکہ کتاب ہمیں پچھلی جو عالمی سازوکین تھی، جو کلائمیٹ چینج اور صحت اور صفائی اور واش کے ایشوز پر ایک عالمی کانفرنس ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اور پچھلے 2 سال قبل پاکستان اس کا میزبان تھا، تب ہماری ان سے ڈاکٹر شیخ تنویر احمد سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہیں انہوں نے یہ کتاب بھی شیئر کی تھی ہم سے۔ تو ہینڈز کا بھی تعارف آپ سے کرواتے چلیں کہ ہینڈز کی بنیاد ڈاکٹر عبدالغفار بلو، ستارہ امتیاز نے 1979 میں رکھی۔ ہینڈز پاکستان 35 سالوں میں ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ملک کی ایک بڑی غیر منافع بخش اور غیر سرکاری رجسٹرڈ تنظیم ہو گئی ہے۔ ہینڈز کی 31 ضلعی برانچیں 47 اضلاع کے 22,000 سے زائد گاؤں اور محلوں کے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ہینڈز کی خصوصیت اس کے 12 رضاکار بورڈ ممبرز اور 1900 سے زائد ملازمان ہیں، جبکہ 1900 سے زائد جو ان کے ملازمین ہیں، جو پورے پاکستان کے اتنے زیادہ 22,000 سے زائد علاقوں میں، گاؤں میں کام کرتے ہیں، اور بنیادی سطح پر صحت، سہولت اور تعلیم، اور خاص طور پر ہینڈ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ٹوگیدرنیس پہ اور صحت صفائی پر کام کرتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہینڈز انٹرنیشنل انگلینڈ نے غیر منافع بخش تنظیم کی حیثیت سے کمپنیز ایکٹ 2006 انگلینڈ اور ویلز میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد نیپال میں بھی اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ ساتھیوں، جس پر ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے کتاب کے موضوعات کی جانب بڑھیں۔ ساتھیوں، اس میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر تنویر شیخ صاحب نے اپنے والدین کا، اور اس سے بھی پہلے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا، جس نے مجھے ہینڈز جیسی تنظیم دی، جس میں
लाखों लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ नबी आखिर ज़मां को, जो हम सब के लिए एक रोशनी का मीनार हैं और जिनकी किरणों का कुछ नूर समेट कर मैंने दुनिया में जीने का तरीका सीखा। और इन्होंने अपने वालिदैन, अपने टीचर्स और दर्जा बदर्जा अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम साथियों का और ख़ास तौर पर हैंड्स के मुतलका ज़िम्मेदारान का और कायदीन का शुक्र अदा किया। और साथियों, इस किताब में जैसा कि ये है कि मीरे कारवां लीडरशिप पर है, और जैसे हमने अभी आलमी दिन भी मनाया ख़वातीन का, और कोविड के तनाज़र में ख़वातीन की लीडरशिप को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो लिहाजा आप जब भी पढ़ें इसे अपने पर्सनल एंगल से भी पढ़ें, इसे सिनफी लेंस लगा के भी पढ़ें, और इसे अपने ज़ाती, घरेलू, मोहल्लाती और अपने कौमी तनाज़र में भी पढ़ें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि रहनुमा कैसा होना चाहिए, किताब के पस मंज़र के हवाले से इन्होंने बताया है कि किताब क्यों लिखी गई है। ज़ाहिर है हमारे इर्द गिर्द जहाँ तालीम तो बहुत है लेकिन तरबियत नहीं है, और उसी तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब को मसनए शहूद पे लाया गया है। और जहनी कैफियत, किरदार साजी, मुस्बत अमल, सही सिमत, वक्त का सही इस्तेमाल, जिस्मानी सेहत के हवाले से बहुत मुफस्सल तौर पे बयान किया गया है। और दानिशवाराना सलाहियतें, पुरअज़म टीम और समाजी तहर्रुक के बारे में लिखा गया है। साथियों, सब कुछ आपको किताब जब आप मंगवाएंगे, इस किताब की तलब की जुस्तजू में जब आप जाएंगे तो आप इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो कीजिएगा। मैंने इस किताब को टाइटल टू टाइटल, फ्रंट टाइटल से लेके बैक टाइटल तक सारा पढ़ा है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। लेकिन आपको जो चीज़ मैं पढ़ के सुनाऊंगी वो रूहानी सुकून से मुतालिक है। और आप यकीन कीजिए कि जब भी हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देख, जिस्म भी नज़र आता है, जहन भी नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती भी नज़र आती है, लेकिन एक चीज़ नज़र नहीं आती तो वो रूह होती है। और जहाँ इन्होंने रूहानी सुकून की बात की है, जहनी कैफियत नंबर 6 में इन्होंने रूहानी सुकून का बताया है, और ये लिखते हैं, इस जहनी कैफियत का ताल्लुक़ रूहानी सुकून है। मैं अगरचा कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन मैं रूहानियत पर बेइंतहा यकीन रखता हूँ। और आज के जदीद दौर में ज़हनी साइंस के माहिरीन अपनी तमाम किताबों में इंसानी सलाहियतों की तरक्की के उन्वान पर रूहानियत का जिक्र ज़रूर करते हैं। यही वजह है कि स्टीफन कोवे, मशहूर ज़बाना हैबिट 7 के मुसन्निफ, ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। और इनके नज़दीक बग़ैर रूहानियत के इंसान की इर्तिका नामुकम्मल है। इसलिए स्टीफन लिखता है कि रूहानी तजदीद आपको अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई देती है। रूहानियत आपके अंदर है, आपका मरकज़ है, आप की अपनी अक़दार, वैल्यूज़ के साथ वाबस्तगी की पुख्तगी है। ये आपकी ज़िंदगी का इंतहाई अहम हिस्सा है। ये इन तमाम ज़राए से मुंसलिक होता है जो आपको मुतासिर करते हैं और ऊपर उठाते हैं। ये आपको वक्त की कैद से आज़ाद और इंसानों की सच्चाइयों से हम आहंग करते हैं। मुख्तलिफ लोग इंतहाई मुख्तलिफ अंदाज में बताते हैं कि रूहानी सुकून क्या है, लेकिन स्टीफन कहता है कि मैं रोज़ाना की इबादत में अपनी तजदीद कर पाता हूँ, क्योंकि ये मेरे अक़दार की नुमाइंदगी करती है। मैं मुक़द्दस किताबें पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ और अपनी तजदीद महसूस करता हूँ। अपने आप को ताकतवर और खिदमत के जज्बे से सरशार पाता हूँ, और ये कि मुझे अपने लिए एक मरकज़ का एहसास होता है। इबादत फितरत से हम कलामी का एक ज़रिया है। कुदरत ऐसे लोगों को अपने अंदाज से खूब नवाजती है जो खुद को इसमें डबो लेते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इसे ईमान या यकीन कहते हैं। जब आप इबादत में कुछ देर के लिए ज़िंदगी के हंगामों को छोड़कर अपने आप को फितरत की हम आहंगी और रिधम के सपुर्द कर देते हैं तो तजदीद शुदा वापस लौटते हैं। और हम मुसलमान इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं
کہ ہمیں دن میں کم از کم 5 بار یہ موقع ملتا ہے۔ ساتھیوں، اس ایشو پہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے روحانیت کی مختلف اس کا سائیکل بھی دکھایا ہے، اور بہت بڑے ریفارمر مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہ آج مجھے اتنے زیادہ کام کرنے ہیں کہ مجھے عبادت میں 1 گھنٹہ سے زائد لگانا ہوگا۔ یعنی کہ جب ہم نے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، دنیا داری کرنی ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادت زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا روح کی غذا، تو حقیقی معنوں میں عبادت کو انہوں نے روح کی غذا بتایا ہے۔ اور اس میں مزید لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے روحانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں اس اصول پر ہماری کیفیت بنانے میں مدد کرے گا: میں روحانیت کے بغیر نامکمل ہوں۔ یعنی یہ میرا اصول ہونا چاہیے کہ میں روحانیت کے بغیر نامکمل ہوں۔ یہ ذہنی کیفیت طاری کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تمام ذہنی ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی تکمیل روحانیت سے ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے بعد ہمارے رویے بنیں گے وہ یہ ہوں گے کہ مجھے روزانہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے یا اللہ کے بندوں سے ہمدردی میں مزہ آتا ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اتنا ہی خیال رکھے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے، جبکہ حقوق العباد کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا اللہ اور بندے اور اللہ کے بندوں کا معاملہ ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ روحانیت کا چیپٹر بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ روحانیت ایک ذریعہ خیرات بھی ہے، یہ اسلام کا ایک اہم عنصر بھی ہے، اور اسلام میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اس قسم کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر مدد کریں گے غریبوں کی، مسکینوں کی، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ مجھ سے سودا کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے مثالیں دے دے کر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی روحانیت کا معیار اور سکیل خود طے کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، مجھے دانشورانہ صلاحیتیں اور یہ سارا کچھ ان میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ روحانیت والا چیپٹر بہت اچھا لگا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ روحانیت وہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج جی مجھ میں روحانیت اور میں بس وہ گھمنڈی ہو جاؤں۔ روحانیت 24 گھنٹے کا ایک ایسا سائیکل ہے جس کو ہم نے عبادت کے ساتھ منسوب کرنا ہے، اور اپنا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں کچھ ذہنی کیفیات کے اسکیل بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو روحانیت سے اور اپنے آپ کو ایک میر کارواں کی جانب روکنے کے لیے، اور یہ آخر میں انہوں نے پورا اسکیل بنا کر، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کاروائی کیا کیا ہونی چاہیے، کہ یہ کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی دنیا کے وسائل کا سب سے اہم حصہ ہے، باہمی احترام اور فوائد کی فضا قائم کرنا، عورتوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، بوڑھوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، بچوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، معذوروں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اقلیتوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ہم دونوں کی جیت کے عمل کو قائم کرنا، یعنی کہ یہ ٹوگیدرنیس کے حوالے سے ہے۔ ساتھیوں، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو ساری پڑھ کے سنائی جائے، لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی مِتھ آپ کو بتا دی ہے۔ سارے چیپٹرز اچھے ہیں، اور میر کارواں وہی ہو سکتا ہے جس کا جسم کا روح سے تعلق قائم ہو، عبادت کرے، حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے۔ ساتھیوں، سلسلہ کتاب گردی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔